بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج امپورٹنٹ خبریں ہیں، ویسے تو قومی سیاست کے بارے میں بھی، پولیٹکس کے بارے میں بھی اہم خبریں ہیں یہاں سے بھی اور لندن سے بھی، لیکن ہمارے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہے افغانستان میں پیدا شدہ صورتحال کی وجہ سے جو پاکستان اس وقت وہ کیا کہنا چاہیے قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، الزامات کی بچھاڑ ہے یہ سب کچھ، اور اس کے لیے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی 2 روزہ، اور میرے نزدیک یہ کور کمانڈر کانفرنس پچھلے 5-7 سالوں میں سب سے اہم ترین یہ فوجی قیادت کا اجلاس تھا۔ 2 روز جاری رہا، طویل ترین سیشن ہوئے، اور اس میں اس وقت خاص طور پہ مغربی سرحدوں پہ جو ایک پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر اعتبار سے، اور پاکستان کو کیا کہنا چاہیے کہ ایک نئی چارج شیٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو پورا اسکرپٹ ہے اس سے کیسے بچا جائے، اور یہ ساری صورتحال کا کل اور آج جائزہ لیا گیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں تمام ملٹری کمانڈرز نے کھل کر اظہار کیا، اپنی اپنی رائے دی، سیر حاصل جسے کہتے ہیں گفتگو کی، اور ہر پہلو پہ بات ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ملٹری کمانڈرز کو جو خاص طور پہ غیر ملکی لیڈرشپ ہے جو ان کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ خواہ ٹیلی فون کے ذریعے ہے یا براہ راست بنفس نفیس ملی، اس بارے میں اعتماد میں لیا۔ چائنا کہاں کھڑا ہے، ترکی کہاں کھڑا ہے، ایران کیا کر رہا ہے، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، یہ سب کچھ، اور سب سے بڑا دشمن انڈیا کا کیا رول ہے، یہ ساری چیزیں یہ 2 روزہ کانفرنس میں زیر بحث آئیں، اور اس میں کیا فیصلے ہوئے یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، کیونکہ کچھ 2 دن پہلے ہیں ایک اسی معاملے میں ایک اہم ترین سیکورٹی بریفنگ بھی اٹینڈ کی، اور اس تناظر میں اگر میں یہ بتاؤں کہ یہ 2 دن کا جو اجلاس تھا بڑا اہم تھا، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، اس ریجن کے لیے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اب ظاہر ہے آپ کو دھکیلا جا رہا ہے خانہ جنگی والی صورتحال جو افغانستان میں ڈیولپ ہے۔ ہندوستان، اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایئر فورس دیں، میں نے اپنے ملک کے اندر جو مخالف ہے میرے افغان ان کو میں نے مارنا ہے۔ بالا کوٹ بھی آئی تھی ان کی ایئر فورس، ان کو اس کے ریپرکشن پتہ ہے۔ جی ہاں، انڈیا اس کے ریپرکشن بخوبی جانتا ہے کہ امریکہ اور نیٹو شیٹو تو دور تھے نا، تو میرا تو نیکسٹ ڈور ہے۔ اگر طالبان نے انڈیا کی طرف رخ کر لیا تو جو ہندوستان میں پہلے آگ لگی ہوئی ہے اور جس طرح یہ مظالم کر رہے ہیں اس کا جو پھر حشر ہوگا انڈیا کا، ان کو پتہ ہے ابھی تک وہ اس میں الجھ نہیں رہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حلوہ تو کھاتے جائیں لیکن آگ جو جلانی ہے وہ کوئی اور جلائے، یا اور کوئی اور یا اپنی قربانیاں دے۔ تو بڑی عجیب صورتحال ہے افغانستان کی۔ یہ پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سارے علاقے پر طالبان قابض بھی ہو جائے جی، اور 1 یا 2 ضلع بھی صرف رہ جائیں طالبان مخالف قوتوں کے پاس، تو ہم ان کو ریکگنائز کریں گے اور طالبان کو نہیں کریں گے، نمبر 1۔ جی، نمبر 2 یہ ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں بزور طاقت بائی فورس قبضہ نہیں کرنے دیں گے، او بھئی آپ نے بائی فورس بندے پہلے بٹھائے ہوئے ہیں، اس کا کیوں نہیں جواب دیتے؟ ان کے پلے کیا ہے؟ اس میں چودھری صاحب یہ جو ہے نا اشرف غنی جو وہاں کے صدر، آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے نا، دونوں نے الگ الگ حلف اٹھا لیا تھا صدارت کا، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو اشرف غنی جو ہیں وہ PhD ڈاکٹر ہیں، اور عبداللہ جو ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، MBBS، تو وہ اس کو ڈاکٹر نہیں مانتے اشرف غنی کو، وہ کہتے ہیں یہ مریض ہے، یہ اوپنلی وہ کہتے ہیں کہ یہ ذہنی مریض ہے اور یہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو جب یہاں پہ اس حد تک وہ پرسنل ہوئے ہیں، آج انہوں نے آرمی چیف اپنا برطرف کر دیا ہے، اشرف غنی نے نیا آرمی چیف لگا دیا ہے، وزیر دفاع وہ پہلے برطرف کر چکے ہیں، نیا وزیر دفاع آ چکا ہے، تو مار مسلسل کھا رہے ہیں۔ 9 صوبائی دارالحکومت ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں،
اور جو تازہ ترین رپورٹ ہے امریکی اداروں کی وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 90 دن میں افغان طالبان جو ہیں وہ کابل تک پہنچ جائیں گے اور کابل کا ڈکلائن ہو جائے گا، کابل فال ہو جائے گا، اور اس کے بعد امریکی قیادت سوچے کہ اگر افغان طالبان کی حکومت آ گئی، کابل ان کے پاس چلا گیا، تو اگر 2-3 ملکوں نے بھی تسلیم کر لیا اس حکومت کو، خاص طور پر چائنا اور رشیا، تو اس کے بعد پھر امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ بات اب اس پہ در پردہ تو وہ یہاں تک سوچ رہے ہیں، لیکن بظاہر وہی بات ہے۔ تو جو آج کانفرنس ہوئی چوہے صاحب، اس کے ذرا موٹے موٹے پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کانفرنس ہوئی ہے، اس میں گلوبل ریجنل اینڈ ڈومیسٹک سیکورٹی پہ مکمل طور پہ ایک کمپریہنسو جامع طور پہ ریویو کیا گیا، جائزہ لیا گیا، اور خاص طور پہ اور پھر بریفنگ دی گئی، اور پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر کی صورتحال۔ پھر اگلی بات جو ہے کہ یہ کہ اٹس implications آف پاکستان انٹرنل سیکورٹی particularly in the western zone and measures being taken to tackle emerging challenges۔ یہ تیاری کے بارے میں بھی، اور جو ہماری تیاریاں ہیں چوہے صاحب، اس کے بارے میں نہ صرف اطمینان کا اظہار کیا، بلکہ جو سب سے زیادہ پریشر آ رہا ہے امریکنز کی طرف سے کہ آپ پاک افغان بارڈر کھول دیں، اور اس کے پیچھے مہاجرین نہیں ہیں، مہاجرین ابھی تک پاکستان کی سرحدوں کی طرف نہیں آئے، نہ وہ آنا چاہتے ہیں، بلکہ جو یہاں کے مفرور ہیں اور وہ جن کو پچھلے کئی سالوں سے وہاں پہ ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، ان دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرنا ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاک افغان سرحد نہیں کھولی جائے گی، اور بلکہ سیکورٹی مزید انہانس کر دی جائے گی۔ اس پہ آپ بتائیں، پھر میں اگلا بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ نہیں، وہ سر وہ بلوچ جو ہیں جو پاکستان کے خلاف بغاوت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 10,000 بندہ قندھار اور اس کے ارد گرد چمن کے اس پار موجود ہے۔ چوہے صاحب ایک بات بتا دوں، تو جو ہم چوہے صاحب ایک بات بتا دوں، یہ وہ نہیں بتا رہے، یہ وائس آف امریکہ بتا رہا ہے، یہ BBC بتا رہا ہے، یہ DW بتا رہا ہے، یہ وائس آف جرمنی بتا رہا ہے۔ ان سب کی رپورٹس ہیں، ایسے ہے جیسے ان کے نمائندے ان کے ساتھ ساتھ ہیں، بلکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی فلاں صوبے میں اتنے ہزار ہیں دہشت گرد، ہم دہشت گردی کہیں گے، ظاہر ہے ہمارے وہ یہاں سے فرار ہو کے گئے ہیں، اور فلاں علاقے میں اتنے بیٹھے ہیں، فلاں علاقے میں اتنے۔ لگتا یہ ہے کہ ان سب کو پتہ ہے۔ جی، اور انڈیا آپ دیکھیں کہ وہاں سے اپنے سارے کونسلیٹ جو ہیں، وہ کونسل جنرل اور دوسرے سارے عملہ بھی لے گئے ہیں اور بندے بھی۔ اب انڈیا وہاں کوئی کارروائیاں کرنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے بندوں کو نکالا ہے۔ یہ ایک دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ انڈیا کوئی بدماشی سے کام باز تو آنا نہیں اس نے۔ نہیں سر، وہ میں بتا دوں کہ بعض نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکنز کو بھی میرا خیال پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں تو زیادہ پتہ ہے۔ بالا کوٹ میں بھی تو وہ آئے تھے نا، اس کے بعد ہوا کیا ان کے ساتھ؟ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ بھارتی فوج بیٹھی ہے، ہوا کیا؟ کیا کوئی کامیابی ہو گئی؟ اسی طریقے سے یہ مزار شریف سے کل پاجامے اور پتلونے چھوڑ کے بھاگے ہیں وہاں سے، رات کے اندھیرے میں، جیسے ایئر بیس سے، بگرام ایئر بیس سے نکلے تھے، اسی طریقے سے یہاں سے پرسوں مزار شریف سے بھاگے ہیں، اور آخری کونسلیٹ خانہ بھی بند کر دیا ہے۔ یہ ہے سچویشن۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ کا کوئی جواز بنتا ہے کہ وہ وہاں بمباری کرے جہازوں سے؟ بھائی آپ جب جا رہے ہو، ان کے ہیں کچھ ٹروپس، ان کو نکالنا ہے نا انہوں نے۔ 31 اگست تک تو وہ اپنی جو ٹروپس نکال رہے ہیں وہاں پہ، ان کو یہ کور دیں گے۔ اچھا، ان ٹروپس پر تو حملہ کوئی نہیں کر رہا نا اصل میں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی اتنی فوج ہے، ہم ان کو اتنی خوراک دیں گے۔ آج بائیڈن کا دیکھیں نا، ان کو اسلحہ دیں گے، ان کو ایئر کور دیں گے۔ بھائی آپ بس کرو، 20 سال آپ نے تباہی کرنی تھی، کر دی۔ ایک سٹیج پر یہ کارپیٹ بامبنگ کر رہے تھے، پھر تورا بورا میں کیا کیا، پھر اور جو حرکتیں ہوئیں، پھر پاکستان میں جو دہشت گرد آتے رہے ہیں۔ چوہے صاحب ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک پہ جانا ہے جی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کو سنیے۔
ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمان شہباز شریف صاحب کی گفتگو سنی. ابھی صحافی رپورٹرز جو صبح سے انتظار کر رہے تھے, سوالات کرنا چاہ رہے تھے, ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا, بلکہ جیسے ہی ناپسندیدہ سوالات ہونا شروع ہوئے تو پی ڈی ایم کی قیادت چلی گئی. اور آج کیا گفتگو ہوئی جو صاحب ہم بات کر رہے تھے, ایک طرف ہماری مغربی سرحدوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, 2 دن سے ہماری فوجی قیادت بیٹھی ہے, ملٹری لیڈرشپ, اہم ترین اجلاس چل رہے ہیں. کبھی امریکی وزیر دفاع کا فون آتا ہے, ترکی کے وزیر دفاع پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں, چین کی نظریں اس علاقے پہ ہیں, اور یہ کہہ رہے تھے عالمی تنہائی کا شکار ہے. امریکہ, انڈیا اور اسرائیل کے علاوہ باقی تو روس, چائنا, ترکی, ایران پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں, اور آج عراق کے وزیر خارجہ بھی یہی کہہ کے گئے ہیں. تو ایک تو یہ بات. دوسری, میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ کو مذمت کریں گے کہ امریکہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا چاہ رہا ہے, یہ اشرف غنی کی مذمت کریں گے, یہ حمداللہ محب کی مذمت کریں گے, یہ ان کے جو نائب صدر ہیں امر ساحلے اس کی مذمت کریں گے. ایسا کچھ نہیں کیا گیا, بلکہ وہی باتیں کی گئیں جو اس وقت ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھائی اس لیے کہ یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. وہ اپنا ان کی خاتون جو یہاں سے اغوا ہوئی بقول اس کے, اور 4 ٹیکسیاں بدل کے, تو آپ کو پتہ ہی ہے مریم نے اس پر کیا بیان دیا اور باقیوں کا کیا موقع ہوا, اور بات نکلی کیا ہے. اور انڈیا کا اور افغانستان کا اور اسرائیل کا اور ان کے اور جو ہیں لاکھوں ٹویٹس وہاں سے ہوئے, ان کا کیا لاکھوں ٹویٹس وہاں سے ہو رہے ہیں. میں نے کہا لاکھوں ٹویٹس وہاں پہ ہوئے, ٹھیک ہے, اور ری ٹویٹ یہ کرتے ہیں, لائک یہ کرتے ہیں, اور ان کے بندے جو ہیں ان کا گن پاؤڈر بنے ہوئے ہیں. ایک طرف چوہدری صاحب علی وزیر وہ سفارشیں کرواتے ہیں اہم ترین رہنماؤں سے, ٹھیک ہے جی, اہم ترین رہنماؤں سے سفارشیں کرواتے ہیں. دوسری جانب پی ٹی ایم کیا کر رہی ہے, ٹرینڈ چلا رہی ہے پاکستان کے خلاف. اب آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں جی ہوا کیا, اور پی ڈی ایم کا اجلاس بلوایا کیوں گیا, اس پہ ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں. 3 شاٹ سنیے, ایک فیصل واڈا صاحب کا ہے, ایک بھٹو کا ہے, اور ایک جاوید لطیف کا ہے. 3 شاٹ سنیں, اور اس کے بعد یہ آخر آنن فانن پی ڈی ایم کو کیا ہوا اور کیوں اجلاس بلایا, کیوں بیٹھک ہوئی. پہلے ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سنوائیں جی. یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے, اللیجیٹمیٹ حکومت ہے ہی, لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی. کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں, ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی. یہ ہیں بلاول بھٹو زرداری. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو شکست دے چکی ہے. یہ ہے بیک گراؤنڈ. اب ذرا فیصل واڈا وفاقی وزیر ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. اگلے بجٹ کے بعد پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ٹائم پورا ہونے سے 2-4-6 مہینے پہلے الیکشن کو کال کر دیا جائے, کیونکہ کنٹینویشن رہے پالیسیز کی, وہ ایک چیز کو سوچا جا سکتا ہے. یہ فیصل واڈا تھے جی, سابق وفاقی وزیر. تو یہ بھی واضح طور پہ بتا رہے تھے کہ 4-6 ماہ پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں. 4-6 ماہ پہلے نہیں جی, اگلے سال انتخابات کا سال ہے. یہ بلاول بھٹو صاحب کو بھی اندازہ ہو چکا ہے, اور اب صرف یہ مسلم لیگ نواز کو بھی اب اندازہ ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, اور باقی جماعتیں ایم کیو ایم, جی ڈی اے سب الیکشن موڈ میں جا چکے ہیں. اور ہم کبھی آرمی چیف کو برطرف کروانے کے لیے نکلتے ہیں, کبھی ڈی جی آئی کو برطرف کروانے کے لیے نکلتے ہیں, کبھی ہم واشنگٹن چلے جاتے ہیں, کبھی لندن. تو جاوید لطیف صاحب اب کیا کہتے ہیں, ان کو ذرا سن لیں. ماؤتھ پیس ہیں مریم صفدر صاحبہ کے. جو طاقتور حلقہ ہے اس نے حلقہ وائز انتخابی تیاریاں شروع کر دی ہوئی ہیں. ان کو حوصلہ دیا گیا ہے اور کسی کو ہوپ دی گئی ہے. ان کو دوسری چیز دکھائی گئی ہے کہ اگر تسی نہیں بندے بنو گے تو پھر بھی کم. آپ کا خیال ہے کہ بلاول کو امید دلائی گئی ہے کہ تھوڑا محنت کرو تو تمہاری باری لگ سکتی ہے؟ یس بالکل.
یہ ہیں جی وہ معاملات جو ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو چوہدری صاحب ہو گئے ہیں، irrelevant ہو گئے ہیں، غیر متعلق ہو گئے ہیں، اور ہمارا تو دھڑن تختہ ہو رہا ہے۔ چوہدری صاحب یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو سنوایا جس کی وجہ سے آج اکٹھے ہوئے تھے۔ صابر شاکر صاحب بات سنیں، ایک حکومت جو جنوں کہی دا نا پنجابی چ جس خلاف انہوں نے ٹل دا زور لگایا، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، بیرونی دباؤ، غیر ملکی فوج پر حملے، عمران خان کی کردار کشی، عوام کو اکٹھا کرنے کی کوششیں، ہر وہ حربہ انہوں نے استعمال کیا۔ آج یہ حکومت 36 مہینے پورے کر چکی ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ یس 3 سال یہ حکومت پورے کر چکی ہے، اور رہ گئے ہیں یعنی آج سے لے کر صرف 24 مہینے، ٹھیک ہے جی۔ اور 24 مہینے میں اگر 2-3 مہینے پہلے وہ الیکشن کرا دیں، عمران خان اپنی مرضی سے، اپنی کسی کنوینئنس سے، کسی اسٹریٹجی کے تحت کہ اگر فلاں بندہ یعنی ناپسندیدہ ہے تو اس کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے، یا فلاں جو پسندیدہ لوگ ہیں ان کے ہوتے ہوتے ہم الیکشن کرا کے ایک کنٹینیوٹی جو ہے اس کو انشور کر لیں، تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ یہ اپنی شکست خوردگی، جیسے امریکہ وہاں شکست کھا کے اور بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اور اشرف غنی ہندوستان کو کہتا ہے جی ہمارے لیے بمباری کرو، تو یہ لوگ جو ہیں آج یہ شکست خوردگی، انہوں نے کہا جی وہ 5 سال پورے کر لیں گے تو کیا ہے۔ آج فضل الرحمان یہ تو کہہ رہے تھے کہ میں آج آیا ہوں اور میں وہاں سے استعفیٰ ان کو وہاں سے گھسیٹ کے باہر پھینکوں گا۔ یہ چوہدری صاحب یاد ہوگا آپ کو۔ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں، پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا یہ انہوں نے کہا ہے کہ 21 اگست کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور اب جو تجویز سامنے آئی ہے وہ ہے کہ پی ڈی ایم کو ہم انتخابی اتحاد کی شکل دے دیں، اور اس کو انتخابی اتحاد کر کے ہم تمام جماعتیں مل کے الیکشن لڑیں۔ اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھیجا تھا نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں سندھ، وہاں پہ انہوں نے آفاق صاحب سے اور دیگر سے ملاقاتیں کیں کہ پیپلز پارٹی سے یہ صوبائی صوبوں پہ کہا کہ ہر صوبے میں ہم الگ الگ یہ کریں گے سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ تو سندھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا ہے کہ آپ ذرا زرداری صاحب کو ٹف ٹائم دینے کے لیے وہاں پہ جائیں، اور جتنے بھی اس وقت اگنورڈ گروپ ہیں ان کو ملائیں اپنے ساتھ۔ پھر کے پی کے میں بھی انہوں نے یہ جو پی ڈی ایم کا موجودہ ہے اس کو، اس کے پیرالل پاکستان پیپلز پارٹی بھی، زرداری صاحب بھی ایک انتخابی اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی نظریں ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف پہ، اور ان کی نظریں ہیں جہانگیر ترین گروپ پہ، یہ پنجاب میں بھی، اور کے پی میں عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان میں ان کے اپنے ٹرائبز کچھ آ چکے ہیں، اور دیگر جو گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کے۔ تو یہ ساری چیزیں آج زیر بحث آئیں۔ افغانستان کا معاملہ، پاکستان کا معاملہ، یہ کچھ نہیں تھا آج دور دور تک۔ یہ تھا ٹوٹل کہ ہمارا پہلے ہی ٹائم بہت ضائع ہو گیا ہے، انتخابی اتحاد بنایا جائے پی ڈی ایم کو۔ تو یہ ہے ان کا چون چون کا مربع اس پہ۔ اور اب جب اسٹیئرنگ کمیٹی، اور اب آپ مجھے بتائیں، جی اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف ہی دوبارہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، منصوبے بن گئے ہیں، حلقوں کا یہ ہو گیا ہے، اس کی آزاد ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے نا چوہدری صاحب کہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ انریسٹ ہے اس وقت، مسلم لیگ نواز کے اندر بہت زیادہ انریسٹ ہے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا جھنجھلاہٹ کتنی تھی بیانیے پہ کہ کون سا بیانیہ چلے گا۔ شاکر سولنگی سوال کر رہے تھے، ان کو ڈانٹ دیا، اور اس کے بعد سوال تو آپ کریں گے، ان کا پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، عمران خان جو ہیں اور تحریک انصاف، ان کا فیصلہ ہے کہ ہم مینڈیٹڈ ٹائم سے 1 دن پہلے بھی اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ ہاں ہمیں کسی اسٹریٹجی کے تحت ضرورت ہوئی تو ہم الیکشن پہلے کروا سکتے ہیں، لیکن ان کا کوئی دباؤ، ان کا کوئی یعنی پریشر، یا ان کی کسی مہم کے نتیجے میں کوئی قبل از وقت الیکشن کرانے کا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کوئی امکان نہیں۔ چوہدری صاحب
یہ میں یہاں پہ آ کے میرا آپ سے اختلاف ہو جاتا ہے. الیکشن وہ چل رہا ہے پہلے دن سے. وہ پہلے دن سے چل رہا ہے. الیکشن ہونا ہے 2022 میں, اور دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ ایک جو زیادہ قرین قیاس ہے وہ ہے کہ کیونکہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں یہ پورے ہو رہے ہیں برق رفتاری کے ساتھ, ان کو پورا ہونے دیں, اگلا بجٹ دیں ٹکا کے, اور بجٹ کے فوراً بعد اسمبلی ڈیزالو اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. یعنی اگلے سال جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر کا فرسٹ ویک, اکتوبر کا فرسٹ یا سپٹمبر کا لاسٹ, یہ ہے ان کا پرائم ٹارگٹ جو ہے. اور لیکن ظاہر ہے یہ ایک کارڈ ہے, بہت امپورٹنٹ کارڈ, یہ سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے, اور اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے. صابر شاکر صاحب آپ بات سن لیں. اب یعنی آپ کا نقطہ نظر میں پچھلے 1.5 سال سے, اور میں ہر دفعہ اس سے ایگری نہیں کر رہا. جی ہاں, یعنی ایک آپ کے پاس خبر ہے یا اطلاع ہے یا آپ کا اسیسمنٹ ہے, اس کے برعکس اگر آپ کی بات لے لیں, 3 بجٹ دے دیے, بلکہ 4 دیے انہوں نے, جی 3 ویسے سال پورے کیے. ہاں جی, اگلے سال جب چوتھا بجٹ دے دیں گے تو اس وقت 1 سال رہ جائے گا پورا. جی سر, جولائی ایک سال, ٹو جولائی. جی 1 سال 2 مہینے. ٹھیک ہے. جی ہاں, اگر اگلے سال جون کے بعد دسمبر میں اگر الیکشن ہو بھی جائیں 3-4 مہینے پہلے, تو اس کو آپ کیا کہیں گے, قبل از وقت الیکشن؟ نو سر, اگر ان ٹائم الیکشن ہونا چاہیے صاحب, یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر مدت پوری کرتی ہے تو یہ الیکشن بنتا ہے اکتوبر نومبر 2023. ٹھیک ہے, اکتوبر نومبر 2023. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن اس سے 1 سال پیچھے آئیں گے, اور یہ سپٹمبر اکتوبر 2022, میں یہ کہہ رہا ہوں. بات چلے, لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. اور آپ کہتے ہیں 1 سال پہلے ہوں گے, میں کہتا ہوں 2-4 مہینے پہلے ہو سکتے. ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے, وہ ہے نواز شریف صاحب کی بیماری کا. ذرا سنائیے جی مریم اورنگزیب صاحب. وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو اپنی ویزا ایکسٹینشن اپلائی کی تھی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر, وہ ہوم آفس UK نے وہاں سے معذرت کر لی ہے, اور اسی ہوم آفس نے اس فیصلے کے اندر جہاں معذرت کا فیصلہ ہے اس کے اندر کیٹیگورکلی لکھا کہ آپ اس فیصلے کے خلاف رائٹ آف اپیل رکھتے ہیں امیگریشن ٹرائیبیونل کے اندر. ان کے لائرز نے وہ دائر کر دی ہے. اب ذرا چوئی صاحب, ایک تو انہوں نے مان لیا کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ جو انہوں نے پیپر سبمٹ کروائے تھے ویزے میں توسیع کے لیے, برطانیہ میں قیام میں توسیع کے لیے, وہ کر دی ہے مسترد. اب ایک جو اہم چیز ہے, یہ صبح سے میڈیا مس رپورٹ کر رہا ہے, ظاہر ہے نیریٹو ہے ان کا, وہ ماحول ہی ایسا بناتے ہیں جیسے اس وقت ماحول بنا تھا. یہ چوائس صاحب, اس کو میڈیکل رپورٹ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک میڈیکل رپورٹ ہائی کورٹ میں داخل کر دی گئی. اب یہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے, میڈیکل رپورٹ نہیں ہے, یہ 3 صفحات پر مبنی ایک خط ہے ٹو ہوم اٹ میں کنسرن, اور یہ خط ہے ڈاکٹر لارنس صاحب کا, بلکہ 3 پیج کا تو ویسے ہی ہے, یہ 2.25 صفحوں کا یہ خط ہے. اس میں انہوں نے اپنے طور پہ ایزیوم کر کے جی فلاں تاریخ فلاں سن میں یہ مسئلہ تھا, فلاں سال یہ مسئلہ تھا, فلاں سال یہ مسئلہ تھا, فلاں سال یہ میرے پاس آئے, یہ انہوں نے ایک خط لکھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی میڈیکل رپورٹ, نہ بلڈ ٹیسٹ ہے, نہ کوئی اگر انجیوگرافی ہوئی ہے تو اس کا ہے, نہ کوئی بلڈ پریشر کوئی ہوا ہے تو اس کا, کسی قسم کی کوئی رپورٹ کے ساتھ, میڈیکل رپورٹ اس خط کے ساتھ نہیں لگائی. اور یہ جو نوٹری پبلک والا ڈرامہ جو کیا ہوا ہے, اب یہ اس سے پہلے یہ خط سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا, اس وقت انہوں نے کہا تھا آصف سعید کھوسا صاحب, جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب قطع کلامی, اس ڈاکٹر جو ہے سو کال لارنس آف عربیہ ہے یا ڈاکٹر ہے, کیا ہے لارنس, ان کی حکومت نے نہیں مانا. جیسا میں کہتا ہوں کہ مان لیتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, اصل ڈاکٹر ہیں,
لیکن یہ برطانیہ نے بھی یہ خط مسترد کر دیا. اس وقت جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اسی طرح کا خط لائے تھے. ایک خط دوسرے کو لکھ رہے ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب کو, ڈاکٹر لارنس صاحب, اور وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا. اس وقت انہوں نے کہا یہ انتقامی کارروائی ہے, یہ تعصب ہے, جبکہ برطانیہ نے بھی یہ خط ان کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے, کیونکہ یہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے, یہ خط ہے. اور اس پہ ایک چھوٹی سی بات ہے صاحب, یہ نوٹری پبلک کی مہریں شوریں لگا کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. نوٹری پبلک نے کیا ٹیسٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3 صفحات کا خط ہے اور اس کی یہ کاپی ہے, ہم اصل کے مطابق نقل کو کر رہے ہیں, مہر لگا رہے ہیں کہ اس کے مطابق یہ اس کی مصدقہ کاپی ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. اور ساتھ کورنگ لیٹر لگانے کی کوشش کی ہے اور وہ بھی اسی طرح کا ہے. اس لیے یہ برطانیہ نے, ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کو مسترد کیا ہے کہ یہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ ہے سچویشن. اب یہ پاکستان میں تو بیوقوف بنا سکتے ہیں, بلکہ پاکستان کے جو ادارے ہیں معذرت کے ساتھ وہ خود ہی. تو چوہدری صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے معاملے میں سپریم کورٹ سے شروع ہو کے جو انہوں نے جھوٹ اور غلط بیانیاں کی اور یہاں ڈاکٹروں کو اور ہسپتالوں کو غلط رپورٹیں تیار کرنے کے لیے اور لیبارٹریز کو اس کو استعمال کیا گیا, اس کا ان کے منہ پر پڑا ہے. ان کو اتنا بڑا جھوٹ پڑ گیا ہے سارے بیانیوں کو کہ برطانیہ کی ریجیکشن آف ہز رپورٹ, ان کے اب یہ اس سے اٹھ نہیں سکتے. اب وہ ان کو اپیل میں الاؤ کر دیں, وہ برطانیہ چھوڑ جائیں, وہ پاکستان ڈیپورٹ ہو کے آ جائیں, واٹ ایور ہیپنز. نواز شریف اور ان کا اس معاملے میں جو بیانیہ تھا کہ وہ مرنے والے ہیں, وہ 1-2 گھنٹے بھی شاید ہی بچے, وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا ہے. اور کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہے, لہٰذا اب یہ ٹامک ٹوئی ہم یہ کر رہے ہیں, وہ رپورٹ کر رہے ہیں, وہ اپیل مانگی. اور بھائی کیا کیا ہے, تمہارے جھوٹ پکڑے گئے. اب بہتر ہے کہ معافی مانگو اور قوم سے معافی مانگ کے ایک طرف ہو جاؤ. ابھی آپ نے اور ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر ہے, آپ نے باز نہیں آنا. بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب یہ ایک اور خبر ہے, چلیں اب ٹائم تھوڑا 1 منٹ سے کم رہ گیا ہے. اب پی ڈی ایم کی جو 21 اگست کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, اس سے پہلے ہونا کیا ہے, اس سے پہلے یہ جو شامل جماعتیں ہیں ان کے اجلاس ہونے ہیں, اور اس میں یہ جو انتخابی اتحاد بنانے کا پلان ہے اس کو عمل پذیر کیسے کرنا ہے اور امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, اس کے کیا کہنا چاہیے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی, فارمولہ کیا ہوگا کہ کون کہاں سے کھڑا ہوگا, کون سی پاکٹ کس کو ملے گی, اس پہ ہونا ہے. اور اس پہ ہم انشاءاللہ کل خبر کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آفتاب احمد خان شیر پاؤ صاحب, چوہدری صاحب آپ کے بھی دوست ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان کو آج سینئر نائب صدر بنا دیا ہے پی ڈی ایم اے کا. اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ آج 30 سیکنڈ رہ گیا چوہدری صاحب, شہباز شریف صاحب کو آج بھی اکیلا نہیں چھوڑا پی ڈی ایم کے اجلاس میں, شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی بیٹھا اور ادھر سے مانیٹرنگ کر رہی تھی مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب بھی, کہ کوئی غلط بات نہیں کرنی آپ نے. نہیں, وہ ان کو تو اکیلا چھوڑ نہیں سکتے نا, کیونکہ ان کا اعتبار بہت زیادہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.